بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں ریلوے اسٹیشن کی پرانی چھت سے ٹکرا کر زمین پر گر رہی تھیں۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ لوگ اپنے اپنے سفر میں مصروف تھے، لیکن پلیٹ فارم نمبر 3 کی آخری بنچ پر ایک نوجوان خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا نام ارحام تھا۔ اس کی نظریں بار بار اسٹیشن کی گھڑی پر جا رہی تھیں۔ آج پورے 7 سال بعد وہ اسی جگہ واپس آیا تھا جہاں اس کی محبت نے پہلی بار اس کے دل میں دستک دی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا سفید لفافہ نکالا۔ لفافہ وقت کے ساتھ پرانا ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر رکھا خط آج بھی محفوظ تھا۔ وہ خط مہوش کا آخری خط تھا۔ ارحام نے اسے آہستہ سے کھولا۔ کاغذ پر لکھے الفاظ دھندلے ضرور ہو گئے تھے، لیکن آخری سطر آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھی۔ اگر قسمت نے چاہا تو ہماری آخری ملاقات ہمیشہ کی جدائی نہیں ہوگی۔ یہ سطر پڑھتے ہی ارحام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ 7 سال گزر گئے تھے، لیکن وہ آج بھی اسی وعدے کے سہارے زندہ تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ ٹرین ہمیشہ کی طرح لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ارحام روزانہ اسی ٹرین سے یونیورسٹی جاتا تھا۔ اس دن جب ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو ایک لڑکی جلدی میں ڈبے میں سوار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک کتاب اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گئی۔ ارحام نے فوراً جھک کر کتاب اٹھائی۔ شاید یہ آپ کی ہے؟ لڑکی نے مسکرا کر کتاب لی۔ شکریہ۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ ارحام چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ ویسے میرا نام مہوش ہے۔ ارحام ہلکا سا مسکرایا۔ اور میں ارحام۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ ایک ایسی ملاقات جس نے دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں دونوں کا روزانہ آمنا سامنا ہونے لگا۔ پہلے صرف سلام ہوتا، پھر موسم کی باتیں، پھر پڑھائی کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دو اجنبی ایک دوسرے کی عادت بن گئے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ ٹرین لیٹ تھی۔ دونوں پلیٹ فارم پر کھڑے بارش دیکھ رہے تھے۔ مہوش نے اچانک پوچھا، ارحام تمہیں بارش کیوں پسند ہے؟ ارحام مسکرایا۔ کیونکہ بارش میں لوگ چھتری تو ساتھ رکھتے ہیں، مگر اپنے اصل جذبات چھپا نہیں سکتے۔ مہوش ہنس پڑی۔ تم ہر بات اتنی مختلف کیوں کرتے ہو؟ ارحام نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شاید اس لیے کیونکہ میری زندگی میں پہلی بار کوئی خاص آیا ہے۔ مہوش کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے سمٹ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد صرف اتنا کہا، کبھی کبھی جو لوگ بہت خاص ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر ساتھ نہیں رہتے۔ ارحام نے فوراً جواب دیا، میں قسمت پر نہیں، اپنی محبت پر یقین رکھتا ہوں۔ مہوش نے دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ ارحام دیکھ نہ سکے۔ چند ماہ گزر گئے۔ اب دونوں کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی، لیکن کسی نے کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لائی۔ ایک شام ارحام نے فیصلہ کیا کہ وہ آج مہوش کو اپنے دل کی بات بتا دے گا۔ اس نے ایک خوبصورت سی انگوٹھی خریدی اور اگلے دن ہمیشہ کی طرح اسٹیشن پہنچ گیا۔ مگر مہوش نہیں آئی۔ اس نے سوچا شاید آج دیر ہو گئی ہوگی، مگر ٹرین آ کر چلی گئی۔ مہوش نہیں آئی۔ اگلے دن، پھر اگلے دن، پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ مہوش جیسے اچانک دنیا سے غائب ہو گئی تھی۔
ارحام ہر روز اسی بینچ پر بیٹھتا، ہر آنے والی ٹرین کو امید سے دیکھتا اور ہر بار خالی دل کے ساتھ واپس لوٹ جاتا۔ آخر ایک دن اسٹیشن کے بوڑھے کتاب فروش نے اسے آواز دی، بیٹا یہ امانت شاید تمہاری ہے۔ اس نے ایک سفید لفافہ ارحام کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لفافے پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، ارحام۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لفافہ کھولا، اندر صرف ایک خط تھا اور اس خط میں صرف ایک جملہ، مجھے مت ڈھونڈنا کیونکہ اگر تم نے مجھے ڈھونڈ لیا تو تمہارا دل مجھ سے بھی زیادہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ پڑھتے ہی ارحام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی لمحے شہر کے ایک بڑے اسپتال کے کمرے میں مہوش بھی اسی خط کی ایک نقل اپنے ہاتھ میں لیے خاموشی سے رو رہی تھی، اور ڈاکٹر اس کے والد سے کہہ رہا تھا، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مہوش کے والد کی آنکھیں بھر آئیں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی اور راستہ نہیں؟ ڈاکٹر نے خاموشی سے فائل بند کی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن علاج بہت مشکل ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض کو ذہنی سکون ملے۔ مہوش یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، ارحام۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اپنی تکلیف کا حصہ نہیں بنانا چاہتی۔ دوسری طرف ارحام ہر روز اسی ریلوے اسٹیشن جاتا، وہی بینچ، وہی وقت اور وہی انتظار۔ کبھی اسے لگتا شاید آج مہوش آ جائے، کبھی لگتا شاید اگلی ٹرین سے اترے گی، مگر ہر شام سورج ڈوب جاتا اور اس کی امید بھی۔ ایک دن کتاب فروش بزرگ اس کے پاس آئے، بیٹا جس کا انتظار ہو اگر وہ قسمت میں ہو تو ضرور ملتا ہے۔ ارحام نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، بابا جی کچھ لوگ قسمت میں نہیں سانسوں میں بس جاتے ہیں۔ بزرگ خاموش ہو گئے۔ مہینے گزرتے گئے، پھر 1 سال، پھر 2 سال، مگر ارحام نے نہ وہ شہر چھوڑا نہ ہی وہ اسٹیشن۔ اس کے دوست اکثر کہتے، زندگی رکتی نہیں، آگے بڑھو، لیکن وہ صرف ایک ہی جواب دیتا، میری زندگی آگے بڑھے گی مگر مہوش کو بھول کر نہیں۔ ادھر مہوش علاج کے لیے اپنے والدین کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو چکی تھی۔ علاج تکلیف دہ تھا، بال جھڑ گئے تھے، چہرے کی رونق ماند پڑ چکی تھی، لیکن اس نے آج تک ارحام کو ایک فون بھی نہیں کیا۔ ہر رات وہ ارحام کی تصویر دیکھتی اور خاموشی سے رو پڑتی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ارحام نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو وہ خود کبھی سنبھل نہیں سکے گا۔ ایک شام نرس نے مہوش سے پوچھا، کیا آپ کسی کو بہت یاد کرتی ہیں؟ مہوش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، لیکن سچی محبت کبھی صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی دور رہ کر بھی کسی کی خوشی کی دعا کرنا محبت ہوتی ہے۔ نرس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ادھر ارحام نے مہوش کی یاد میں اپنی ڈائری لکھنا شروع کر دی۔ ہر صفحے پر صرف ایک ہی نام ہوتا، مہوش، اور ہر صفحے کے آخر میں ایک ہی جملہ، میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ 5 سال گزر گئے۔ مہوش اب پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے بیماری کو شکست دے دی ہے،
مہوش کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا، کیا آپ میں سفر کر سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مہوش نے فوراً اپنے کمرے سے وہی پرانا خط نکالا جو اس نے 7 سال پہلے ارحام کے لیے لکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے وعدے کی طرف واپس جاؤں۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر تم واقعی ارحام سے محبت کرتی ہو تو ریلوے اسٹیشن واپس مت جانا۔ مہوش کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ وہ حیرت سے موبائل کی سکرین دیکھتی رہ گئی۔ یہ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ مہوش کافی دیر تک موبائل کی سکرین کو دیکھتی رہی۔ اگر تم واقعی ارحام سے محبت کرتی ہو تو ریلوے اسٹیشن واپس مت جانا۔ یہ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ کیوں بھیجا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی سوال گردش کرنے لگے۔ اس نے فوراً اس نمبر پر کال کی مگر جواب آیا، یہ نمبر موجود نہیں ہے۔ مہوش نے گہرا سانس لیا، نہیں، اس بار میں کسی کی بات نہیں مانوں گی۔ میں 7 سال پہلے ایک غلط فیصلہ کر چکی ہوں، اب مزید نہیں۔ دوسری طرف ارحام کی زندگی بھی بدل چکی تھی۔ اب وہ ایک مشہور آرکٹک، بڑا گھر، اچھی نوکری اور ہر وہ چیز جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا، مگر اس کے کمرے کی ایک دراز میں آج بھی ایک پرانا لفافہ رکھا تھا، وہی لفافہ جس پر صرف ایک نام لکھا تھا، ارحام۔ وہ جب بھی زندگی سے تھک جاتا وہ خط نکال کر پڑھ لیتا اور پھر خاموشی سے آسمان کو دیکھ کر مسکرا دیتا۔ ایک شام ارحام کی والدہ اس کے کمرے میں آئی۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا، کیا تم نے آج تک شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ارحام خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد بولا، امی، کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتیں، وہ صرف خاموش ہو جاتی تھیں۔ والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اگر قسمت میں وہ تمہاری ہے تو ایک دن ضرور لوٹے گی۔ ارحام نے مسکرا کر کہا، میں آج بھی اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگلے ہی دن مہوش اپنے شہر واپس آ گئی۔ 7 سال بعد ہر گلی، ہر راستہ، ہر درخت اسے ارحام کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار اس نے ڈرائیور سے کہا، بھائی، ریلوے اسٹیشن چلیں۔ ڈرائیور نے حیرت سے پوچھا، پرانا والا اسٹیشن؟ جی، ادھر۔ انہی لمحوں میں ارحام بھی کسی انجانے احساس کے تحت اپنے دفتر سے نکلا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے گاڑی موڑی اور کچھ ہی دیر بعد وہ بھی اسی ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہی پلیٹ فارم، وہی بنچ اور وہی شام جس نے 7 سال پہلے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ ارحام آہستہ آہستہ بنچ کی طرف بڑھا۔ اسی وقت پلیٹ فارم کے دوسرے سرے سے ایک لڑکی سفید لباس میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا سفید لفافہ تھا۔ مہوش 7 سال بعد اسی اسٹیشن پر واپس آ چکی تھی، لیکن دونوں کے درمیان ابھی بھی چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ نہ ارحام نے مہوش کو دیکھا اور نہ ہی مہوش کی نظر ارحام پر پڑی۔ بس ایک ٹرین کی تیز سیٹی گونجی اور سینکڑوں مسافر ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ صرف چند قدم کا فاصلہ، مگر 7 سال کی دوری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ چند ہی لمحوں میں سینکڑوں مسافر اترنے اور چڑھنے لگے۔ شور اتنا تھا کہ کسی کی آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ارحام بنچ کے قریب کھڑا تھا، مہوش دوسری طرف۔ دونوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا، مگر قسمت جیسے ایک بار پھر ان کا امتحان لے رہی تھی۔ مہوش نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ اس کی نظر دور کھڑے ایک نوجوان پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ ارحام ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی، مگر اگلے ہی لمحے چند مسافر اس کے سامنے آ گئے۔ جب راستہ صاف ہوا، وہ نوجوان وہاں موجود نہیں تھا۔ مہوش نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ارحام! یہ آواز اس کے لبوں تک تو آئی، مگر بچوں میں گم ہو گئی۔ دوسری طرف ارحام نے بھی ایک مانوس آواز سنی۔ وہ فوراً پلٹا۔
اسے دور ایک لڑکی دکھائی دی، ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ، ہاتھ میں سفید لفافہ، اور آنکھیں بھی وہی خاموشی جو وہ برسوں پہلے چھوڑ گئی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ مہوش ہی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ دفتر سے ایک ضروری کال تھی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ آج اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضروری صرف ایک شخص تھا، مہوش۔ مہوش پلیٹ فارم کے آخری کونے تک جا پہنچی۔ وہ ہر چہرے میں ارحام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس لکڑی کی پرانی بنچ پر پڑی جہاں وہ دونوں روز بیٹھا کرتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے وہی پرانا خط نکالا اور آنسوؤں کے ساتھ اسے پڑھنے لگی۔ مجھے مت ڈھونڈنا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی وہ خود سے بولی، کاش میں نے یہ خط کبھی نہ لکھا ہوتا۔ کاش میں تمہیں سچ بتا دیتی۔ اسی وقت ایک نرم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کچھ خواہشیں دیر سے پوری ہوتی ہیں۔ مہوش کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ آواز وہ برسوں سے صرف اپنے خوابوں میں سنتی آئی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھا۔ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ارحام کھڑا تھا۔ وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں، مگر اب ان میں 7 سال کا انتظار بھی شامل تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی شکوہ، صرف آنکھیں بول رہی تھیں۔ مہوش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، تم اب بھی میرا انتظار کر رہے تھے؟ ارحام ہلکا سا مسکرایا، میں نے انتظار کرنا کبھی چھوڑا ہی نہیں، بس دعا کرنا سیکھ لیا تھا۔ مہوش مزید خود کو نہ روک سکی۔ وہ چند قدم چل کر ارحام کے سامنے آ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں صرف یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم میری تکلیف دیکھو۔ ارحام نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تمہیں معلوم ہے 7 سال میں مجھے سب سے زیادہ کس بات نے تکلیف دی؟ مہوش نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ ارحام کی آواز بھرائی ہوئی تھی، تمہارا چلے جانا نہیں، بلکہ یہ کہ تم نے مجھے اپنے دکھ میں شریک ہونے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ یہ سنتے ہی مہوش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں ڈر گئی تھی ارحام، مجھے لگتا تھا کہ اگر میں واپس نہ آئی تو تم مجھے بھول جاؤ گے، لیکن تم نے تو میرا انتظار ہی زندگی بنا لیا۔ بارش پھر سے تیز ہونے لگی، مگر اس بار دونوں میں سے کوئی بھی وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر کھڑے لوگ اپنی منزلوں کی طرف جا چکے تھے۔ اب وہاں صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، ارحام اور مہوش۔ 7 سال کی دوری، ہزاروں ادھورے سوال اور بے شمار خاموشیاں آج ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ ارحام نے آہستہ سے کہا، چلو یہاں نہیں، کہیں سکون سے بیٹھتے ہیں۔ مہوش نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دونوں اسٹیشن کے سامنے موجود ایک چھوٹے سے کیفے میں جا بیٹھے۔ یہ وہی کیفے تھا جہاں وہ اکثر کلاس ختم ہونے کے بعد چائے پینے آیا کرتے تھے۔ وقت بدل گیا تھا، لیکن
اس کیفے کی کھڑکی کے پاس والی میز آج بھی ویسی ہی تھی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آخر کار مہوش نے خاموشی توڑی۔ تم نے شادی نہیں کی؟ ارحم ہلکا سا مسکرایا۔ ہر رشتے کے لیے دل کا خالی ہونا ضروری ہوتا ہے، اور میرا دل آج بھی تمہارے پاس تھا۔ یہ سنتے ہی مہوش کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں اس محبت کے قابل نہیں تھی، ارحم نے فوراً کہا۔ ایسا کبھی مت کہنا۔ محبت قابلیت نہیں دیکھتی، صرف دل دیکھتی ہے۔ کچھ دیر بعد ویٹر چائے رکھ گیا۔ چائے سے اٹھتی بھاپ کے درمیان دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ مہوش نے دھیرے سے پوچھا، اگر میں کبھی واپس نہ آتی تب؟ ارحم نے کھڑکی سے باہر گرتی بارش کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تب بھی میں تمہارے لیے دعا کرتا رہتا، کیونکہ سچی محبت کا مطلب کسی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کی خوشی مانگنا ہوتا ہے۔ مہوش بے اختیار رو پڑی۔ اس نے پہلی بار ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ ارحم نے نرمی سے جواب دیا، محبت میں معافی نہیں مانگی جاتی، صرف ساتھ نبھایا جاتا ہے۔ کافی دیر بعد مہوش نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، وہی انگوٹھی جو ارحم نے 7 سال پہلے اسے دینے کے لیے خریدی تھی۔ ارحم حیران رہ گیا۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ مہوش مسکرائی۔ جس دن میں شہر چھوڑ رہی تھی تمہارا دوست سعد مجھ سے ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ تم آج مجھے اپنے دل کی بات کہنے والے تھے اور یہ انگوٹھی مجھے دے دی۔ ارحم نے حیرت سے کہا، سعد نے کبھی مجھے یہ بات نہیں بتائی؟ کیونکہ میں نے اسے منع کر دیا تھا، مہوش نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تمہیں میری بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ اسی لمحے ارحم کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ مہوش نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ 7 سال کی ناراضی صرف ایک غلط فیصلے کی وجہ سے تھی۔ ارحم نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے سوچا تھا اگر تم کبھی واپس آئی تو شاید مجھے پھر ایک موقع مل جائے۔ مہوش نے حیرت سے پوچھا، تم آج بھی؟ ارحم نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک نئی انگوٹھی رکھی تھی، وہی خواب جو 7 سال پہلے ادھورا رہ گیا تھا۔ بارش کی بوندیں کیفے کی کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارحم نے محبت بھری نظروں سے مہوش کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، مہوش، کیا اب زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ دو گی؟ مہوش کی آنسو مسکراہٹ میں بدل گئے، مگر جواب دینے سے پہلے اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے اسکرین دیکھی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کال اس ڈاکٹر کی تھی جس نے 7 سال پہلے اس کا علاج کیا تھا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔